Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. فرض کریں ایک بہت بڑی عظیم و شان لائبریری ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کتابوں کی ہزاروں الماریاں ہیں اور ہر طرف صفحات کی مہک ہے اور دنیا بھر کا علم وہاں جمع ہے، پر اچانک ان تمام کتابوں پر لگائے سارے لیبلز اور کیٹیگریز غائب ہو جائیں۔ اچھا، یعنی نہ کوئی سیکشن بچے، نہ کوئی تسلسل۔ ایسے میں ایک عام پڑھنے والا کیا کرے گا؟ یہ تو کافی دلچسپ اور پریشان کن خیال ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ اس بکھرے ہوئے علم کو کس طرح سمجھے گا جب اس کے پاس کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ڈبہ یا کھانا موجود نہ ہو۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ انسان کا دماغ بنیادی طور پر پیٹرن ریکگنیشن پر کام کرتا ہے۔ صحیح۔ ہماری عادت ہے کہ ہم چیزوں کو آسان بنانے کے لیے انہیں مختلف کیٹیگریز میں بانٹ دیتے ہیں، جیسے سفید اور کالا ہو گیا، یا ذاتی اور پیشہ ورانہ، حقیقت اور افسانہ۔ بالکل۔ ایک عام تصور یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی نئے خیال پر کوئی لیبل لگا دیا نا، تو ہم نے اسے مکمل طور پر سمجھ لیا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ دیواریں علم کو محدود کر دیتی ہیں۔ ہاں بالکل، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور پتہ ہے کیا، یہی وہ بنیادی خیال ہے جو ہمارے آج کے اس گہرے مطالعے کا مرکز ہے۔ آج ہماری میز پر ایک انتہائی تفصیلی فہرست موجود ہے، جسے الٹیمیٹ 500 ریئل بکس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ لسٹ دراصل دنیا کی انتہائی اثر انگیز 500 کتابوں پر مبنی ہے۔ صحیح، جو کافی لمبی لسٹ ہے۔ بہت لمبی، اور انہیں مختلف کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے، جیسے سیلف ہیلپ، بزنس، کلاسکس، ماڈرن فکشن، سائیکالوجی، یہاں تک کہ چلڈرنز بکس۔ ہاں، بچوں کی کتابیں بھی ہیں اس میں۔ رائٹ۔ اب ایک سرسری نگاہ ڈالنے سے تو یہ صرف ناموں کا ایک ڈھیر لگتا ہے، لیکن ہمارا آج کا مقصد صرف کتابوں کے نام گنانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ ہم اس لسٹ میں چھپے ہوئے ان پیٹرنز اور خیالات کے آپس میں گہرے تعلق کو تلاش کریں گے جو عام طور پر نظر نہیں آتے۔ صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس مطالعے میں اصل کامیابی تب ملتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لسٹ بنانے والوں نے کتابوں کو الگ الگ خانوں میں رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن کچھ کتابیں ایسی تھیں جنہوں نے ان بناوٹی دیواروں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اچھا۔ ہاں، خصوصاً جب ہم ابتدائی کیٹیگریز کو دیکھتے ہیں، جیسے سیلف ہیلپ، بزنس اور سائیکالوجی۔ صحیح۔ بظاہر یہ تینوں بالکل الگ شعبے ہیں نا؟ ہاں، مطلب ایک تاجر بزنس کی کتابیں دیکھے گا۔ ایگزیکٹلی، اور ایک فرد جو خود کو بہتر کرنا چاہتا ہے وہ سیلف ہیلپ میں جائے گا، اور جو دماغی الجھنوں کو سلجھانا چاہتا ہے وہ سائیکالوجی کا رخ کرے گا۔ لیکن حقیقت میں ان تینوں درجوں کے درمیان کوئی سرحد ہے ہی نہیں۔ لیکن رکیے، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے دماغ میں۔ جی پوچھیں۔ ایک بزنس ایگزیکٹو کا مقصد تو دراصل منافع کمانا، سیلز بڑھانا اور مارکیٹ پر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ سائیکالوجی بنیادی طور پر انسانی فلاح، دماغی سکون اور رویوں کے علاج کی بات کرتی ہے۔ تو یہ دونوں شعبے ایک ہی صفحے پر اور ایک ہی کتاب میں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ان کے مقاصد تو بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ ہیں۔ اچھا، یہ جو تضاد آپ کو لگ رہا ہے نا، یہ صرف بظاہر ہے۔ اچھا۔ اصل میں دونوں شعبے ایک ہی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ انسانی دماغ کام کیسے کرتا ہے۔ اوہ واو۔ اس کی سب سے بہترین مثال ڈینیل کانمن کی مشہور کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو ہے۔ ہاں، بہت مشہور کتاب ہے۔ بالکل۔ اب یہ کتاب اس 500 کی لسٹ میں بزنس کیٹیگری میں بھی موجود ہے، اور وہی کتاب سائیکالوجی کیٹیگری میں بھی اپنی جگہ بنائے ہوئے ہے۔ دونوں میں کانمن نے اس کتاب میں بتایا ہے کہ انسانی دماغ دو مختلف سسٹمز کے تحت کام کرتا ہے، سسٹم 1 اور سسٹم 2۔ اچھا۔ سسٹم 1 جو انتہائی تیز، جذباتی اور غیر شعوری ہے، یعنی یہ وہ حصہ ہے جو بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتا ہے۔ صحیح۔ اور سسٹم 2 جو آہستہ، منطقی اور شعوری ہے، جو حساب کتاب اور لاجک کی بنیاد پر چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ اس تھیوری کو اس لیے پڑھتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ انسان جذباتی طور پر غلط فیصلے کیوں کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ کہ وہ ایک کسٹمر کی اس سسٹم 1 یعنی تیز اور جذباتی سوچ کو کیسے ٹارگٹ کرے۔ بالکل ٹھیک پکڑا آپ نے۔
جیسے سپر مارکیٹ میں کاؤنٹر کے پاس رکھی ہوئی چاکلیٹس. ہاں، بہترین مثال ہے. وہاں انسان کا سسٹم 2 لاجک نہیں لگاتا بلکہ سسٹم 1 جذبات میں آ کر فوراً خریداری کر لیتا ہے. صحیح کہا. میکانزم دونوں جگہ ایک ہی ہے، بس اسے استعمال کرنے کی نیت مختلف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مالکم گلیڈویل جیسے رائٹرز اس فہرست میں ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں. ان کی کتاب آؤٹ لائرز اور بلنک دونوں سیلف ہیلپ میں بھی ہیں اور سائیکالوجی میں بھی. اچھا ہاں، بلنک تو کافی انٹرسٹنگ ہے. گلیڈویل دراصل اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کا ماحول اور ہماری انکہی عادتیں ہماری کامیابی اور ناکامی طے کرتی ہیں. صحیح. اور اگر اس سائیکولوجیکل ہیک کی اور گہرائی میں جائے نا تو نیر عیال کی ہکٹ کا معاملہ تو ان ساری دیواروں کو ہی گرا دیتا ہے. ہکٹ وہ کہاں ہے؟ یہ کتاب سیلف ہیلپ، بزنس اور سائیکالوجی تینوں کیٹیگریز میں برابر موجود ہے. تینوں میں ہکٹ کا تینوں جگہ ہونا واقعی حیران کن ہے. اس کتاب میں ایسی کیا بات ہے جو اسے اتنا امپورٹنٹ بناتی ہے؟ دیکھیں، ہک دراصل ہیبٹ فارمنگ پروڈکٹس یعنی ایسی چیزیں بنانے کا طریقہ بتاتی ہے جن کی انسان کو عادت پڑ جائے. اچھا، جیسے لت لگ جانا. بالکل. اس میں 4 حصوں پر مبنی ماڈل بیان کیا گیا ہے: ٹریگر، ایکشن، ویریبل ریوارڈ اور انویسٹمنٹ. اب آپ سوچیں، ایک ٹیک کمپنی کا مالک اسے اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ وہ ایک ایسی ایپ بنا سکے جس پر لوگ گھنٹوں اپنا وقت گزاریں. جیسے سوشل میڈیا ایپس. ایگزیکٹلی. اور دوسری طرف ایک سائیکالوجسٹ اسے اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ سوشل میڈیا کی لت کیسے لگتی ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اوہ واو، یعنی ایک کتاب مسئلہ پیدا کرنے والوں کو بھی راستہ دکھا رہی ہے اور مسئلے کا حل ڈھونڈنے والوں کو بھی. بالکل یہی بات ہے. اسی طرح چارلز ڈوہگ کی دی پاور آف ہیبٹ میں جو ہیبٹ لوپ بیان کیا گیا ہے وہ کاروباری دنیا میں بھی اتنا ہی لاگو ہوتا ہے جتنا ذاتی زندگی کی اسلام ہے. تو اگر میں ان تمام چیزوں کو جمع کروں نا تو یہ بالکل ایک کیک کے انگریڈینٹس کی طرح لگتے ہیں. کیک کے انگریڈینٹس؟ ہاں، دیکھیں نا، جیسے کیک بننے سے پہلے میدا، انڈا اور چینی الگ الگ ہوتے ہیں. صحیح. آپ انہیں ان کے ڈبوں میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایک دفعہ آپس میں گھل کر بیک ہو جاتے ہیں تو انہیں الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. بہترین تشبیہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف کیک کا میدہ کھا رہا ہوں. بالکل نہیں کہہ سکتا. تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ کیا آج کے دور میں کاروبار، سیلف ہیلپ اور نفسیات دراصل بس ایک ہی علم کے مختلف نام ہیں؟ اس کیک والی مماثلت کو اگر ہم تھوڑا اور آگے بڑھائیں نا تو واقعی بننے کے بعد آپ ذائقوں کو الگ نہیں کر سکتے. آج کے دور میں منافع کمانا صرف خرید و فروخت کا تجربہ نہیں رہا، اور ذاتی ترقی صرف صبح جلدی اٹھنے کا نام نہیں ہے. صحیح بات ہے. دونوں کا اصل مرکز جو ہے وہ انسانی رویوں کو سمجھنا اور ان کی تبدیلی کا فن ہے. رائٹ. جب اینی ڈیوک اپنی کتاب تھنکنگ ان بیٹس میں بتاتی ہیں کہ زندگی کا ہر فیصلہ مکمل معلومات کے بغیر کیا گیا ایک بیٹ ہے یا جوا ہے، ہاں، تو یہ صرف پوکر کھیلنے کی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ رسک مینجمنٹ ہے جو سٹاک مارکیٹ کے انویسٹر کو بھی چاہیے اور اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں آگے بڑھنے والے ایک عام انسان کو بھی. صحیح. لیکن جب ہم دماغ اور نفسیات کے ان خشک اور پریکٹیکل حقائق سے تھوڑا آگے نکلتے ہیں نا تو ایک نیا سوال میرے دماغ میں آتا ہے. کیا سوال ہے؟ انسان نے ہمیشہ اپنے انہی نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کو صرف تھیوریز کی شکل میں تو بیان نہیں کیا نا. بالکل نہیں. جب یہ تھیوریز اور فلسفے بوجھ بننے لگتے ہیں تو انسان آخر کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں اس لسٹ کے اگلے حصے میں ملتا ہے. کہانیاں، یعنی کلاسکس، ماڈرن فکشن اور فینٹیسی یا سائی فائی کی کیٹیگریز. اچھا ہاں، کہانیوں کا ارتقاء اس لسٹ کا سب سے گہرا پہلو ہے. مجھے بھی ایسے ہی لگا. انسان کی نا ایک پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی سب سے اہم سچائیاں فرضی دنیاؤں میں چھپا کر بیان کرتا ہے. صحیح. اگر ہم کلاسکس کی بات کریں تو ہمارے پاس ہومر کی دی اوڈیسی اور دی ایلیڈ موجود ہیں. یہ ہزاروں سال پہلے لکھی گئی داستانیں ہیں جو جنگ، واپسی کے سفر اور انسانی جد و جہد پر مبنی ہیں، اور ان کے بالکل ہی پیرالل ہمیں ماڈرن فکشن میں اینڈی ویئر کی دی مارشن اور پروجیکٹ ہیل میری ملتی ہیں. لیکن رکیے، یہاں میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گی. اچھا ضرور. دی اوڈیسی ایک قدیم داستان ہے نا، جس میں دیوتا ہیں، تلسم اور پرانے دور کی مشکلات ہیں.
جبکہ دا مارشن مکمل طور پر ایک ہارڈ سائنس فکشن ہے، جہاں ایک شخص مارس پر اکیلا رہ جاتا ہے اور اسے آکسیجن، پانی اور کھیتی باڑی کا مسئلہ خود حل کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک قدیم کلاسک اور ایک ماڈرن سائی فائی سروائیول کہانی کا آپس میں آخر کیا تعلق بن سکتا ہے؟ انہیں الگ الگ کھانوں میں رکھنا ہی تو منطقی لگتا ہے نا؟ دیکھیں، بظاہر دونوں کا ماحول اور صدیاں مختلف لگتی ہیں، ہاں، لیکن دونوں کے مرکز میں جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ بالکل ایک ہے۔ وہ کیا؟ اصولوں کے تحت آخری سانس تک لڑ کر زندہ رہنے کی انسانی فطرت۔ اچھا، دا مارشن میں مارس کا میدان اور اسپیس شپس جو ہیں وہ صرف ایک لباس ہیں۔ اصل کہانی ایک انسان کی تنہائی سے جنگ اور اپنے گھر واپس لوٹنے کی امید ہے۔ اوہ واو، ہاں یہ تو ہے۔ اور دی اوڈیسی کا مرکزی کردار اوڈیشیس بھی تو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اندیکھی طاقتوں سے لڑ رہا تھا نا۔ جب ہم ان لباسوں کو اتار کر دیکھتے ہیں تو کہانی ایک ہی لگتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک بہت نیا زاویہ ہے۔ صحیح۔ اور پتہ ہے میرے خیال میں میری شیلی کی فرینکنسٹائن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ او بالکل بہترین مثال دی آپ نے۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ فرینکنسٹائن کو سائی فائی یا فینٹیسی کے بجائے سیدھا کلاسکس کی فہرست میں رکھا گیا ہے، حالانکہ اسے ماڈرن سائنس فکشن کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہیں نیل سٹیونسن کی سنو کریش کو سائی فائی میں رکھا گیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وقت گزرنے کے ساتھ کوئی بھی بہترین سائی فائی کہانی آنے والے وقت کا کلاسک بن جاتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے، لیکن بات صرف وقت گزرنے کی نہیں ہوتی۔ تو پھر کس چیز کی ہوتی ہے؟ بات اس چیز کی ہوتی ہے کہ کہانی میں جو سوال اٹھایا گیا ہے نا، وہ انسانیت کے لیے کتنا پرماننٹ یا دائمی ہے۔ بری شیلی نے فرینکنسٹائن اس دور میں لکھی جب انڈسٹریل ریولوشن اور سائنس اپنی ترقی کی ایسی رفتار پر تھے جو لوگوں کو ڈرا رہی تھی۔ رائٹ۔ اس کتاب نے ایک عظیم سائیکولوجیکل سوال اٹھایا کہ اگر انسان اپنی اوقات بھول کر خدا بننے کی کوشش کرے گا، ایک ایسی چیز بنائے گا جسے وہ کنٹرول نہ کر سکے، تو کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے۔ آج 200 سال بعد جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سامنے کھڑے ہیں تو کیا وہی سوال اتنا ہی خوفناک نہیں لگتا؟ واو، واقعی ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہم آج کا سائی فائی پڑھ رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہانی صرف سائی فائی کے ڈبے میں قید نہیں رہ سکی، یہ انسانی تصور کا ایک کلاسک بن گئی ہے۔ صحیح کہا۔ تو اس مقام پر آ کر جارج آرویل کی 1984 اور فرینک ہربرٹ کی ڈیون جیسی کتابیں بھی اپنی کیٹیگری سے باہر نکل آتی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈیون بظاہر ریتیلے سیاروں، جادوئی طاقتوں اور اسپیس شپس کی کہانی لگتی ہے، لیکن دراصل وہ پانی کی قدر، سیاست، دھرم اور ایکولوجی کی کہانی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ سب فکشن اپنے دور کی عوام کو تھوڑے فاصلے سے حقیقت دکھانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ لوگ روزمرہ کے مسائل سن کر تھک جاتے ہیں نا۔ صحیح۔ اس لیے اگر انہی مسائل کو اسپیس یا کسی عجیب پلانٹ کی کہانی بنا کر پیش کیا جائے تو انسانی دماغ اسے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے یہ۔ بالکل۔ اچھا، کہانیوں کی ان تصوراتی دنیاؤں سے نکل کر جی اب اگر ہم حقیقت کی ٹھوس زمین پر آئیں جی آئیں تو اگلا مرحلہ ان اشخاص کا آتا ہے جنہوں نے واقعی دنیا کو تبدیل کیا، یعنی بایوگرافیز اور اسلامک اینڈ اسپرچول کیٹیگریز۔ یہ میرا فیورٹ حصہ ہے۔ یہاں آ کر یہ فہرست ظاہری کامیابی اور باطنی سکون کے درمیان ایک حیرت انگیز توازن قائم کرتی ہے۔ صحیح۔ بایوگرافیز کو اگر دیکھیں تو والٹر آئزیکسن جیسے رائٹر کا مکمل غلبہ نظر آتا ہے لسٹ۔ ہاں، انہوں نے تو عظیم دماغوں کو کور کیا ہے۔ بالکل، انہوں نے اسٹیو جابز، البرٹ آئنسٹائن اور لیونارڈو دا ونچی جیسے لوگوں کی زندگیوں پر لکھا ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک عام قاری بایوگرافی اس لیے نہیں پڑھتا کہ اسے بس تاریخ پسند ہے، تو پھر کیوں پڑھتا ہے؟ بلکہ وہ کسی عظیم فرد کی زندگی کی کامیابی کو کیا کہتے ہیں ریورس انجینئر کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، اچھا۔ وہ ان پیٹرنز کو تلاش کرنا چاہتا ہے جن پر چل کر وہ خود بھی ویسی کامیابی حاصل کر سکے۔ یہ ریورس انجینئرنگ کا تصور انتہائی مناسب ہے یہاں۔ والٹر آئزیکس کے ان تمام کتابوں میں ایک چیز مشترک ہے۔ وہ کیا؟ چاہے وہ آئنسٹائن ہو یا اسٹیو جابز،
ان کی کامیابی ان کے اعلیٰ دماغ سے زیادہ ان کی obsessive پرسنالٹی اور ان کی غلطیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ بائیوگرافیز دراصل لوگوں کو بتاتی ہیں کہ کامیابی ایک سیدھی لکیر نہیں ہوتی، صحیح، بلکہ وہ گر کر اٹھنے کا نام ہے۔ بالکل۔ اور اس کی سب سے اہم مثال فل نائٹ کی کتاب شو ڈاگ ہے۔ یہ نائکی کے بانی کی کہانی ہے نا؟ ہاں ہاں۔ اور یہ کتاب دیکھیں، بزنس، بائیوگرافی اور ینگ ریڈرز تینوں کیٹیگریز کا حصہ ہے۔ یا پھر سے وہی ایک کتاب کا مختلف خانوں میں جانا میرے کیک والی تشبیہ کو سچ ثابت کر رہا ہے۔ بالکل کر رہا ہے، لیکن شو ڈاگ کو آخر ینگ ریڈرز یعنی بچوں یا نوجوانوں کی فہرست میں کیوں جگہ ملی؟ کیونکہ شو ڈاگ کسی مہنگے بورڈ روم میں بیٹھ کے بنائے گئے منصوبوں کی کہانی نہیں ہے نا؟ صحیح، یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو اپنی گاڑی کے پیچھے ٹرنک سے جوتے بیچتا تھا، جس نے دھوکے کھائے اور جو برسوں تک قرضے میں ڈوبا رہا۔ یہ دریافت، بھٹکنے اور گر کر سنبھالنے کی داستان ہے۔ تو ایک نئے بزنس چلانے والے فرد کو اور ایک عام نوجوان کو، دونوں کو ہی اس جدوجہد سے ایک بڑا سبق ملتا ہے۔ یہ تو ہے، لیکن دیکھیں جہاں بائیوگرافیز انسان کو باہر کی دنیا میں فتح حاصل کرنے کا بلو پرنٹ دیتی ہے نا، وہیں اس فہرست کا اگلا حصہ اس سب سے بالکل الجھتا ہے۔ آپ اسپریچولیٹی کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل۔ اسلامک اور اسپریچول کیٹیگری میں دا قرآن، امام نووی کی صدیوں پرانی کتاب ریاض الصالحین موجود ہے۔ صحیح۔ اور ان کے بالکل متوازی جدید دور کی کتاب پروڈکٹیو مسلم آز محمد فارس بھی موجود ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کنٹراسٹ ہے۔ اگر بائیوگرافیز کو ہم باہر کی دنیا جیتنے والی ایپلیکیشن سمجھیں تو یہ روحانی کتابیں انسان کے اندر کا کیا کہیں گے آپریٹنگ سسٹم ٹھیک کرتی ہیں۔ واو۔ اگر آپ کا باطنی آپریٹنگ سسٹم وائرسز یعنی لالچ، حسد اور بے سکونی سے بھرا ہوا ہے نا، تو باہر کی کوئی بھی ایپ ٹھیک سے کام نہیں کرے گی۔ یہ آپریٹنگ سسٹم والی مماثلات نا اس پوری فہرست کا نچوڑ بیان کرتی ہے۔ صحیح۔ جب انسان ایکسٹرنل اچیومنٹس کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو اکثر اس کی انٹرنل حالت خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں پروڈکٹیو مسلم جیسی کتاب کا موجود ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کیسے ماڈرن سائنس اور اینشنٹ اسپریچولیٹی کو جوڑا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ کتاب ہماری اس فہرست کی پہلی کیٹیگری یعنی سیلف ہیلپ کو اٹھا کر آخری کیٹیگری یعنی اسپریچولیٹی کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ لیکن کیا واقعی پروڈکٹیوٹی اور اسپریچولیٹی ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ نہیں چل سکتے؟ کیونکہ دیکھیں پروڈکٹیوٹی تو آج کے دور کا ایک کیپٹلسٹ یا سرمایہ دارانہ تصور لگتا ہے، جہاں انسان کو ایک ایسی مشین سمجھا جاتا ہے جسے بس ہر وقت کام کرتے رہنا چاہیے، جبکہ اسپریچولیٹی تو ٹھہراؤ، سکون اور خدا سے تعلق کا نام ہے نا۔ یہ دونوں آئیڈیاز آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ یہ صرف اس لیے ٹکراتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے پروڈکٹیوٹی کی غلط تعریف سیکھ لی ہے۔ اچھا، کس طرح؟ پروڈکٹیو مسلم واضح کرتی ہے کہ روحانی ڈسپلنز جیسے صبح جلدی اٹھنا، اپنے مقصد پر فوکس کرنا اور وقت کا بہترین استعمال، جو دراصل نمازوں کے مقررہ وقت میں سکھایا جاتا ہے نا، وہی تو اصل پروڈکٹیوٹی ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ آج کی دنیا میں ٹائم مینجمنٹ، فوکس اور مائنڈ فلنس جنہیں نئے اور کول بز ورڈز کے طور پر بیچا جا رہا ہے، وہ دراصل صدیوں پرانے روحانی اصول ہی تو ہیں۔ اگر آپ کا آپریٹنگ سسٹم ٹھیک ہو تو پروڈکٹیوٹی دماغی سکون لاتی ہے، تھکاوٹ نہیں۔ صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ ریاض الصالحین جیسی کتاب آج بھی اس لسٹ میں ٹاپ پر کارگز ہے، کیونکہ انسانی فطرت اور باطنی اصلاح کے مسائل وقت کے ساتھ تبدیل تھوڑی نہ ہوئے ہیں۔ واقعی۔ اور پتہ ہے اب یہاں آ کر اس گفتگو میں سب سے حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے ان تمام کمپلیکس نفسیاتی، روحانی اور کاروباری خیالات کو سمجھا۔ ہم نے سسٹم 1، سسٹم 2 کی بات کی، ریورس انجینئرنگ اور آپریٹنگ سسٹمز پر بات کی۔ لیکن یہ سارے بڑے تصورات، یہ بیج سب سے پہلے کہاں بوئے جاتے ہیں؟ اچھا، آپ روٹس کی طرف جا رہی ہیں۔
بالکل. ان سب کی بنیاد کہاں بنتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے فہرست کی اس کیٹیگری میں جسے ہم سب سے اینڈ میں دیکھتے ہیں، چلڈرن اینڈ شارٹ سٹوریز. ہاں، یہ سیکشن بظاہر ایسا لگتا ہے جس سے لوگ بہت ہلکا سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اس میں دنیا کے سب سے گہرے فلسفے چھپے ہوتے ہیں. بالکل چھپے ہوتے ہیں. اگر ہم ڈیٹا پر غور کریں نا تو سی ایس لوئس کی مشہور داستان دی کرونیکلز آف نارنیا نہ صرف بچوں کی فہرست میں شامل ہے بلکہ فینٹیسی کیٹیگری میں بھی اونچے مقام پر ہیں. اور لوئس کیرل کی ایلسز ایڈونچرز اینڈ ونڈرلینڈ؟ ہاں، وہ ایک طرف تو بچوں کی من پسند کہانی ہے اور دوسری طرف کلاسکس کا اہم ترین حصہ ہے. پتا ہے مجھے سچ میں بہت حیرت ہوتی ہے کہ لوگ بچوں کی کتابوں کو صرف سوتے وقت کی لوریاں یا دل بہلانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں. جبکہ لوئسٹ لوری کی انتہائی سنجیدہ کتاب دی گیور کو دیکھیں، وہ ماڈرن فکشن اور چلڈرنز دونوں کیٹیگریز میں ایک ساتھ موجود ہے. صحیح. میرا سوال یہ ہے کہ ایک 12 سال کے بچے کی کتاب میں ایسی کیا گہرائی ہو سکتی ہے جو بڑوں کی سمجھ سے بھی آگے نکل جائے؟ اچھا، دی گیور کی کہانی اس کی سب سے بہترین مثال ہے. کس طرح؟ یہ ایک ایسی دنیا کی کہانی بیان کرتی ہے جہاں دکھ، تکلیف اور لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی آزادی قربان کر دی ہے. یعنی اپنے فیصلے کرنے کا حق، یہاں تک کہ دنیا کے رنگ اور اپنے جذبات تک قربان کر دی ہیں. اسے وہ سیمنس کہتے ہیں. سیمنس یعنی ایک جیسا ہونا. ہاں، ایک جیسا ہونے کا انتہائی خوفناک اور ڈسٹوپین تصور. یہ وہی سوال ہے جو بڑے بڑے پروفیسرز فلسفی کی کلاسز میں اٹھاتے ہیں نا، کہ دکھ سے بچنے کے لیے آزادی چھوڑنی چاہیے یا نہیں. ایگزیکٹلی. لیکن یہاں وہی بڑا سبق ایک بچے کو سکھایا جا رہا ہے. لیکن ایک آسان سی کہانی کے خلاف میں نا. بالکل. تو اس کی آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے اتنے بھاری فلسفے کو اتنی سادگی سے بیان کرنے کی آخر ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ دیکھیں، اس کی ایک بہت سائیکالوجیکل وجہ ہے. وہ کیا؟ بچوں کے دماغ میں دنیا کو لے کر کوئی پہلے سے طے شدہ بایس یا تصور نہیں ہوتا. صحیح. اگر آپ وہی فلسفہ کسی بڑے انسان کو اس کے عقیدے کے خلاف جا کر سمجھانے کی کوشش کریں گے نا تو وہ فوراً ڈیفینسو ہو جائے گا. بالکل. اس کا سسٹم 1 یعنی جذباتی نظام اسے فوراً ریجیکٹ کر دے گا. او واو، سسٹم 1 دوبارہ آ گیا یہاں. ہاں جی بالکل. لیکن جب آپ وہی سبق ایک کہانی کی شکل میں آسان زبان میں بچے کو سناتے ہیں تو وہ اسے پیور فارم میں جذب کر لیتا ہے. کتنی زبردست بات ہے. اور صرف فلسفہ ہی نہیں، آپ ایلس ان ونڈرلینڈ کو ہی دیکھ لیں. اس میں تو جادوئی خرگوش ہوتے ہیں. ہاں، بظاہر یہ صرف بولنے والی بلیوں اور خرگوش کی کہانی لگتی ہے، لیکن اسے دراصل ایک میتھمیٹیشین نے لکھا تھا. اچھا. جی. اور اس کہانی کی ہر عجیب و غریب بات کے پیچھے لاجک، میتھ کی پہیلیاں اور فزکس کے اصول چھپے ہیں. بچوں کی کتابیں وقت اور عمر کی قید سے آزاد ہوتی ہیں. ان کی سادگی ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے. صحیح. تو اگر ہم اس پورے گہرے مطالعے کو آج ایک نقطے پر جمع کریں تو ایک بات بالکل صاف ہو جاتی ہے. بالکل. انسان کتابوں کو اپنی آسانی کے لیے چاہے 9 کیٹیگریز میں رکھیں، 50 میں یا 500 میں بانٹ دیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ علم کی زمین پر کوئی سرحدیں نہیں ہوتی. علم تو ایک بہتا ہوا پانی ہے جو ہر ڈبے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. بہت عمدہ بات کی آپ نے. ایک کاروباری کتاب انسانی نفسیات کی گہرائی بتا سکتی ہے. ایک سائی فائی کہانی کل کے آنے والے وقت کا کلاسک بن سکتی ہے. اور دنیا کے تاریک ترین اسباق بچوں کی سادہ کتابوں میں جگمگا سکتے ہیں. واقعی ہر کتاب نہ کسی دوسری کتاب سے گفتگو کر رہی ہے، بھلے ہی ان کے درمیان لائبریری کا ایک لمبا راستہ ہو یا مختلف لیبلز کی دیواریں ہوں. صحیح. اور جو شخص اس تعلق کو دیکھ لیتا ہے اس کے لیے سیکھنے کا پورا تجربہ ہی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے. اور اسی صورتحال کو دھیان میں رکھتے ہوئے گفتگو کے آخر میں ایک بالکل نیا اور تھوڑا پریشان کرنے والا سوال چھوڑنا یہاں ضروری ہے. اچھا، وہ کیا؟
ہم نے دیکھا کہ یہ تمام 500 کتابیں انسانی مسائل کو حل کرنے، اس کے دماغ کو سمجھنے اور اس کی فطرت کو تسلی دینے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ بالکل۔ لیکن اب جب کہ ہم ٹیکنالوجی کے ایک نئے دور میں قدم رکھ رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسی بھی فرد کی ذہنی کیفیت، اس کے مسائل اور نفسیات کو بالکل ٹھیک ٹھیک پڑھ لے؟ اوہ، یہ تو اور پھر ان 500 کتابوں کی وزڈم کو ملا کر صرف اس ایک شخص کے لیے ایک بالکل ہی نئی، اس کی ذات کے مطابق ایک کسٹم کتاب لکھ دے۔ ایک ایسی کتاب جو نہ صرف سیلف ہیلپ ہو، نہ سائن فائی، بلکہ صرف اس کے اپنے دماغ کا آئینہ ہو۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو کیا پچھلی صدیوں کا یہ سرمایہ اور یہ کلاسکس اپنی اہمیت کھو دیں گے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے۔ یا پھر بھی کسی میوزیم کے حصے کے طور پر صرف دیواروں پر سجی رہیں گی؟ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے، جس پر آنے والے وقت کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔